آپ بدحال ہو چکی تھی اور آپ کی لونڈیوں نے آپ کو گھیرا ہوا تھا۔ آپ جب عبداللہ ابن زیاد کے پاس آئیں، آپ دیکھ رہے کہ انہوں نے کیا لکھا ہے، حقیر ترین کپڑوں میں داخل ہوئی، یعنی آپ کے کپڑے جو تھے وہ بہت پھٹ گئے تھے، بری حالت میں تھے، وہ کوئی شاہانہ لباس نہیں تھا، وہ عام سا لباس تھا، اور وہ بھی مٹی آلود، گرد آلود اور پھٹا ہوا تھا۔ آپ جب عبید اللہ ابن زیاد کے پاس آئیں تو اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو آپ نے اس سے بات نہ کی، اور آپ کی ایک لونڈی نے کہا کہ یہ زینب بنت فاطمہ سلام اللہ علیہا ہیں۔ اس نے کہا کہ اس خدا کا شکر ہے جس نے آپ کو رسوا کیا اور قتل کیا اور تمہارے ایک بت کی تکذیب کی۔ دیکھیں اس کے الفاظ دیکھ رہے ہیں کہ خدا کا شکر ہے، وہ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے، یزید کا گورنر، کوفے کا گورنر عبداللہ ابن زیاد، عبید اللہ ابن زیاد سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ خدا کا شکر ہے کہ اس نے آپ لوگوں کو رسوا کیا ہے اور قتل کیا ہے اور آپ لوگوں کے بت کی تکذیب کی ہے، بت کی تکذیب کی ہے۔ بت سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ یہ کیا اہل بیت بتوں کی پوجا کرتے تھے؟ کیا کربلا والے بتوں کی پوجا کرتے تھے؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے بت سے کیا مراد ہے؟ اس کا بدبخت کا اشارہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا، خدا لعنت کرے اس کے اوپر۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے کہا بلکہ اس خدا کا شکر ہے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں معزز کیا ہے اور ہمیں اچھی طرح پاک کیا ہے، نہ کہ جیسا تو نے بیان کیا ہے، اور صرف فاسق کی رسوائی ہوتی ہے اور فاجر کی تکذیب کی جاتی ہے۔ اس نے پوچھا تو نے اپنے اہل بیت کے ساتھ اللہ کے سلوک کو کیسا پایا؟ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے کہا کہ اس نے ان پر قتل ہونا فرض کیا اور اپنے مقتل کی طرف چلے گئے، اور عنقریب اللہ تعالیٰ تجھے اور انہیں اکٹھا کر دے گا اور وہ اللہ کے ہاں تجھ سے جھگڑا کریں گے۔ بس ابن زیاد غصے سے بھڑک اٹھا تو عمر بن الحریث نے کہا اللہ امیر کا بھلا کرے، یہ صرف ایک عورت ہے، اور کیا عورت کی گفتار پر کچھ مواخذہ ہوتا ہے؟ اس کے قول کا مواخذہ نہیں ہوتا اور نہ بےہودگی پر کوئی ملامت کی جاتی ہے۔ جب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے اس ملعون عبداللہ ابن زیاد کو جواب دیا اور تکڑا جواب دیا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اور ہمارے جو مرد قتل ہوئے ہیں تو ان کا قتل ہونا تو فرض ہو چکا تھا، تو اس کے اوپر عبداللہ ابن زیاد بھڑک اٹھا اور وہ سیدہ زینب کو قتل کرنا چاہ رہا تھا کہ عمر بن حریث نے اس کو منع کیا کہ یہ عورت ہے، عورت کے ساتھ اس طرح نہ کرو۔ اب آ جاتے ہیں جی تاریخ طبری کے اوپر۔ تاریخ طبری سب جانتے ہیں کہ یہ اہل سنت کی سب سے مستند اور معتبر کتاب مانی جاتی ہے، اور اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اس کی تاریخ طبری کی جلد نمبر 2 جو کہ شائع ہوئی ہے عبداللہ اکیڈمی لاہور سے، تو تاریخ طبری کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 871 کے اوپر لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے، یہ ہیڈنگ دے رکھی ہے اور اس کے نیچے لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد ابن سعد نے یعنی عمر ابن سعد نے اپنے ساتھ والوں میں منادی کی، کون کون لوگ اپنے گھوڑوں سے حسین علیہ السلام کو پامال کریں گے؟ یہ سن کر 10 شخص نکلے، ان میں اسحاق بن حیوہ حضری بھی تھا جس نے آپ کا قمیض اتار لیا تھا اور آخر مبروس ہو گیا تھا، اور ان لوگوں میں عجیش بن مرصد حضری بھی